صحابہ کرام اتنے عظیم کیوں ہیں؟ ایک تو رسول خدا کی صحبت کہ وہ فضل خاص، دوسرا ان کی عبادت بھی بڑی کمال ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ آپ ایک ایک رکعت میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ایک بار آپ سفر سے آئے، دو صحابہ ساتھ تھے، آپ نے فرمایا کھانا لگواؤ، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آ رہا ہوں۔ آپ حرم میں چلے گئے، کعبے کے اندر آپ نے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نیت باندھی، تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق تک قرآن پڑھ دیا، اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ کے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان، اب ہم نے سحری کرنی ہے یا آپ کا کھانا کھانا ہے؟ یعنی یہ ان کے معمول تھے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی زبان کھولے؟ صلح حدیبیہ جو بیعت تھی، بیعت رضوان، وہ آپ ہی کے لیے تھی نا؟ تقریباً کم و بیش 14 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے خود اپنا دست مبارک رکھ کے بیعت کی تھی۔ اچھا، کمال بات یہ ہے کہ جو بیعت رضوان والے ہیں، آپ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو بھی کرے اللہ ان سے راضی ہے؟ بیعت رضوان والے ہیں یہ، جنہوں نے بیعت لی، اور جن کے نام پر بیعت لی تھی ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ کے خون کے لیے بیعت لی تھی نا، ان کا کیا عالم ہوگا؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ عثمان شہید نہیں ہوئے؟ مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزمانا چاہ رہا تھا کہ کون اپنی گردن دیتا ہے، اور سب نے دی، سب نے ہاتھ میں بیعت کر لی شہید ہونے کی۔ اللہ کہتا ہے نبی کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہے ابھی وہی آ جاتی، لیکن نہیں، یہی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور وہ سارے پورے اترے اس سے۔